والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک پہلا روزہ جس کی ہم نے ابھی سحری کھائی ہے اور نیت کی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان، انعام، اکرام، فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں ان میں روحانی موسم ربیع، موسم بہار پھر ایک دفعہ عطا فرمایا. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے حق ادا نہیں کر سکتے. انسان جوں اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی عمر بڑھتی ہے، تو آخرت کی فکر انسان میں بڑھتی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب زندگی میں انسان کو نیکی پہ جی چاہے اور گناہوں سے نفرت شروع ہو جائے تو یہ خاص اللہ کی طرف سے رحمت کی کرنیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ آدمی فرشتوں میں قابل رشک ہو جاتا ہے. دل کو نرم کرنا، کوئی بات ایسی کرنا
یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقاعدہ حدیث میں باب ہے رقاق، دل کو نرم کرنے والی باتیں جس سے انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہو اور رونا آئے، کرنی سننی سمجھانی، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بندہ ناچیز آپ کا خادم ابھی صبح آنے کی تیاری کر رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ پچھلے رمضان میں کئی میرے بزرگ جب میں پہنچتا تھا تو سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور انتظار ہوتی تھی کہ آ رہا ہے، میری طرف نگاہ۔ آج مجھے وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہے، اور کئی نوجوان، کئی مائیں بہنیں، ایک دل پہ حقیقت میں ایک چوٹ لگی۔ چوٹ سے مراد ناشکری نہیں کہ ہم سب کے لیے بھی یہ دن آنے والا، سب کچھ ہوگا، ہم نہ ہوں گے، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے باہر صفحہ ہوتی، صفحے میں درس کے لیے آتا تو میرے بزرگ محسن، جنہوں نے کبھی بھی مجھے میرا دل نہیں دکھایا، حاجی کبیر صاحب وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے اس انتظار میں کہ یہ درس دے گا۔ اس لیے یاد رکھو، کوئی پتہ نہیں یہ رمضان کس کس کا آخری رمضان ہے۔ رمضان المبارک میں 3 کام ہے جو ابھی میں سمجھاؤں گا، پھر انشاءاللہ 10 مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا، اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پہ روزے۔ قرآن مجید میں تقریباً 99 دفعہ، 99 دفعہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ ابھی آپ انشاءاللہ جو میں بعد میں بات سمجھاؤں گا، آپ کو یقین آئے گا کہ رمضان اور آدمی قرآن، یہ نہیں کہنا نہ سنے، نہیں، سننا تو ہے اور وہ آسان بھی ہے، نہ سمجھے یہ بدقسمتی ہے۔ آپ روزانہ یہ کوشش کریں تراویح کے دوران، جو یہاں آتے ہیں کسی اور مسجد میں اکثر یہاں ہی آتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ سمجھو اور اس درجے میں آ جاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھے، وعلمہ، آگے سکھائے۔ خیرکم، وہ بہترین انسان ہے۔ اس لیے قرآن کی کوئی آیت بھی رمضان مبارک میں عاجز رحمان صاحب، مفتی صاحب اور کوئی بیان کرے، کسی مسجد میں چلے جاؤ تو جو کوشش ہے وہ ہے قرآن سمجھنا۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پہ روزے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے۔ اب پہلوں کی تھوڑی سی تفسیر میں کرنے لگا ہوں، یہ سمجھنا ہے۔ کوئی جو آپ کو کہے جس طرح فرض کی گئے ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے، یار وہ کیا تھے؟ آدم علیہ السلام پہ 13، 14، 15 یہ روزہ ضروری تھا۔ مختصر خاکہ میں بیان کرنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین جو روزہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ 1 دن روزہ 1 دن افطار، یعنی نفلی روزہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، لیکن فرق تھا۔ سردیوں میں حکم تھا کہ ویسے ہے 30، لیکن آپ کی امت اگر 30 نہ رکھے تو سردیوں میں، گرمیوں میں 30، لیکن اگر سردیوں میں رکھنا چاہو تو 50۔ یہ تھوڑی سی کیفیت بدلی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں۔
لیکن اس امت پہ کیا ہے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پہلی امتوں پہ جو روزہ تھا کسی کا نام نشاط، نشاط کا معنی خوشی، تو روزہ خوشی ہے، اور کسی امت کے لیے خط، اور خط کا معنی ہوتا ہے مٹانا، اس سے گناہ مٹتے ہیں، اور اس امت میں نام ہے صوم، اور صوم کا معنی ہے رک جانا، کھانا پینا اور ازدواجی خاوند بیوی والے تعلق سے رک جانا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، اس میں خوش نہ ہوا کرے، غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کرے معذرت کے ساتھ کہ یہ 3 چیزیں ہو گئی تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ یہ تو سب سے 3rd درجے کا، جس طرح ہوتا ہے نا 1st ڈویژن، 2nd ڈویژن، 3rd ڈویژن، یہ تو بالکل مقبول، عربی میں مقبول درجے کا روزہ ہے۔ اور جو درمیانہ ہے خواص کا روزہ، وہ یہ ہے کہ آدمی ہر قسم کے گناہوں سے بچے، دل میں نفرت لے آئے، یہ ٹریننگ کرے۔ اور جو اخص الاحاس ہے، جس کو عربی میں ممتاز کہتے ہیں، سکولوں اور کالجوں میں 1st ڈویژن کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دل میں بھی گناہ کا خیال نہ آئے۔ اس لیے ہم جو روزہ رکھتے ہیں ذرا خیال کریں کس درجے میں ہیں، تو اس لیے اس درجے پہ ہم نے پہنچنا ہے، اور پہنچنا اگر مشکل ہوتا تو رب کائنات ہم پہ فرض نہ کرتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایتوں کو سمجھنا ہے۔ قاری غلام فرید صاحب میرے بڑے مایہ ناز شاگرد ہے، پوری زندگی میرے ساتھ گزاری ہے، وفا کی ہے، ادھر بیٹھے ہوں گے، ہر رمضان میں تشریف لاتے ہیں نگرانی کے لیے، انہی کی نگرانی میں نظام چل رہا ہے۔ ایک دفعہ قبر پہ، کسی کی قبر پہ مجھے یاد نہیں، انہوں نے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے یہ آیات پڑھی، سال گزر گئے، اب تک مجھے وہ روب یاد ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتے کسی جی کو مگر اس کی طاقت ہے۔ روزہ ہماری طاقت ہے، نماز ہماری طاقت ہے، 20 تراویح ہماری طاقت ہے، سحری افطاری ہماری طاقت ہے، آنکھوں کی حفاظت ہماری طاقت ہے، کان کی حفاظت ہماری طاقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہماری طاقت ہے، ماں باپ کا ادب ہماری طاقت ہے، بچوں پہ شفقت اور سختی ہماری طاقت ہے، بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہماری طاقت ہے، بیوی کے لیے خاوند کا احترام اس کی طاقت ہے، حرام سے بچنا ہماری طاقت ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہماری طاقت ہے۔ تو قبر پہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بعض لوگ انہیں حیضہ ہوتا ہے نا توحید کا، اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتے کسی جی کو مگر اس کی جو طاقت ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا اس کا فائدہ ہے، جو گناہ کیے ہیں اس پہ وبال ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جو ہم پہ روزے فرض کیے اللہ نے، ہماری طاقت ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری کی بھی ایک بات سنانے لگا ہوں، مجھے تھوڑی سی عادت ہے مطالعہ کرنے کی، اللہ کرے اس پہ استقامت رہے، اللہ توفیق دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ روزے دار کا ایک سیاسی نام ہے۔ کئی لوگوں کو سیاست سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو ہونی بھی چاہیے، جو صحیح سیاست ہے، جو منافقت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں روزے دار کا ایک سیاسی نام ہے، اور وہ کیا ہے کہ روزے دار، روزہ یہ فوجی سپاہی ہے۔ اب تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں، ان کی بات ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ رمضان المبارک میں دورہ تفسیر پڑھاتے تھے،
اور کہتے تھے لاہوریوں طالب علم آ رہے ہیں، نہ انہیں دور کرنا ہے نہ انہیں قریب کرنا ہے، دو جملے، نہ قریب کرنا ہے کہ بس وہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں آ رہے، اور دور نہیں کرنا، دل میں عزت و احترام کرنی۔ اور 100 طالب علم رکھتے تھے صرف دورہ تفسیر میں، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ روزے دار فوجی سپاہی ہے۔ فوجی سپاہی سے کیا مطلب؟ یہ جو روزہ رکھنا ہے نا ہم نے، یہ ایک آرمی ہے اندر، کہ اس کو 1 مہینہ جب تیار کرنا ہے تو پورا سال شیطان کے ساتھ ہم لڑائی کر سکیں گے۔ اللہ والوں کی باتیں، وہ باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت نے کہاں سوچ کے یہ لفظ نکالا ہے، فوجی سپاہی، یہ روزے دار ہے، یہ روزہ ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جب روزہ رکھے گا مرد و عورت تو پھر وہ ایک آرمی اندر تیار ہو جائے گی۔ آرمی یہ ہے کہ شیطان سے مقابلہ، نفسانی خواہشات سے مقابلہ، اور یہی مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ معذرت کے ساتھ میری ماؤں بہنوں، بہت خوش نصیب ہو کہ دین سننے کے لیے یہاں یا کسی مسجد میں جاتی ہوں۔ آپ حضرات، ہم بہت پیچھے ہیں اس مسئلے میں کہ روزے میں ہمارا جو مطمع نظر ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر رمضان میں تقوی آ جائے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑیاں ہو جنگل میں اور وہاں سے آدمی گزرے کپڑوں کو سمیٹ کے کہ میرے کپڑوں کے ساتھ کانٹے نہ لگے، تقوی اس کو کہتے ہیں۔ تو پھر تقوی کا مطلب ہے گناہ، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ رمضان کا مقصد اگر تقوی، روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، گناہ اسی طرح انسان کے نام اعمال میں آ رہے ہیں۔ اور میں سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں جو سابقہ زندگی گزری نا گناہوں کے ساتھ، اس پہ جب نظر ڈالو تو وہ زندگی نہیں ہے۔ چیخیں نکل جائیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہوں کو چھوڑنا آ جائے۔ آگے فرمائے یہ چند دن ہیں گنتی کے، وہ فوجی سپاہی ہے، چند دن ہیں گنتگی کے، 1 مہینہ ٹریننگ کر لو، پورا سال خوشبو رہے گی، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آئے۔ رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ، مراد کثرت ہوتی ہے، 70 کا عدد نہیں ہوتا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، سب ٹھیک ہے۔ 20 تراویح کا ثواب، جتنی رکھتے فرض ہم پڑھتے ان میں کمی کوتاہی سب ریکوری ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں چند دن ہیں گنتی کے، چند دن ہیں گنتی کے۔ پتہ نہیں زندگی میں کتنی دفعہ رمضان نصیب ہوا، چند دن ہیں گنتی کے گزر جائیں گے۔ اب سمجھنا کہ رمضان میں 3 چیزیں ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی چیز ہے نصاب تعلیم۔ تعلیم کا نصاب کیا ہے؟ میرے اکابرین نے مدارس میں نصاب رکھا ہے نا، 8 سال 10 سال، اس سے زیادہ۔ نصاب تعلیم کیا ہے؟ دوسرا زمانہ تعلیم کیا ہے؟ اور تیسرا طریقہ تعلیم کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھا دی، کیونکہ پہلے میں نے کہا میری کوشش ہوگی، پہلے بھی ہوتی ہے، اب بھی، بعد میں بھی، زندگی جب تک ہے، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ جب جائیں تو کم از کم اتنا ہو، اعلیٰ درجہ تو ہے سنا سکیں، کم از کم یہ کہیں کہ آج ہمارے خادم نے، باپ نے، خطیب نے ہمیں یہ آیت سمجھائی ہے۔ اس میں نہ طرز کی ضرورت ہے، نہ جوشیلے انداز کی ضرورت ہے، طرز بھی ہم لگا سکتے ہیں بفضل اللہ، جوش سے بھی تقریر کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں، بات سمجھو۔ سورہ طٰ میں ایک جگہ آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو۔ مجھے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو سب پاس نکلو گے، مجھے پتہ ہے۔
اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے آل کو نماز کا حکم کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے آل کو نماز کا حکم کرو. آگے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، چند دن نہیں، پھر اس پہ قائم رہنا ہے کہ میرے بھائی حاجی اشرف صاحب 1 دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کہا. مثال دینے کے لیے کسی کا بھی نام لے لیتے، ہم مدرس لوگ ہیں. نہیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، چھوڑنا نہیں ہے. بے شک بہو منہ بنائے، بیٹی منہ بنائے، بیٹا منہ بنائے، بیگم منہ بنائے، نہیں، بھائی ناراض ہو، کوئی بات نہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پھر اس پہ پکے رہنا ہے. نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ذرا جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں بھائی افضل وغیرہ نوجوان پوری توجہ رکھنا. نماز کا حکم کریں، اس پہ ثابت قدم رہیں. آگے کیا ہے؟ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. والعاقبۃ للتقوی، نماز کا حکم کریں، ثابت قدم رہیں. نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تم سے رزق کا سوال بھی نہیں کرتے، ہم جو رزق دیتے ہیں. یہاں ذرا سمجھنا ہے قرآن نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ نماز کی پابندی، دین کی پابندی، یہ جو تم رزق کے پیچھے پھرتے ہو یہ بھی تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں ہے، یہ بھی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. بس بہانہ سا بنائیں گے، مٹی کو سونا بنا دیں گے، مٹی کو سونا بنا دیں گے. لیکن جب دین پہ کاربند رہو گے نا تو پھر لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا بھی سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم رزق دیتے. اس بات کو سمجھو. دین پہ عمل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بس بہانے تو ہیں، توکل کر، تواکل نہ کر. کوئی دکان بنا لے، کوئی ریڑھی لگا لے، کوئی سفر کر لے، لیکن لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے. ایسے بہانہ بنے گا، بہانہ بنے گا، بہانہ بنے گا. کل ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا استاد جی کوئی وجہ کوئی نہیں تھی تو میرا 15,000 روپیہ کہیں سے شروع ہو گیا، یہ ہونے والا ہے. تو میں نے اس کو یہی ایت سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ فکریں تیری نہیں ہے. پرندے نکلتے ہیں شام کو، سیر ہو کے آتے ہیں، جانور جا رہے ہوتے ہیں، کس فیکٹری میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. حین تصرفون، صبح لے جاتے ہو، شام کو لے آتے ہو، تو کس طرح وہ ان کے پیٹ بھرے ہوئی ہوتے ہیں. آگے فرما والعاقبۃ للتقوی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تقوی آ جائے گا. لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے. یقین کرنا ایسا فارمولہ ہے، ایسا طریقہ ہے انسان تقوی اختیار کر، نہ شرک، نہ کفر، نہ گناہ اپنی طرف سے. ہو گئے اللہ سے معافی مانگ، عادت نہ بنائے. یاد رکھنا انسان اور کہے جی مولوی کہتے ہیں گناہ کرو، انسان ہے، گناہ نہ کرو مولوی کہتے ہیں تو گناہ تو ہو جاتے. بھائی قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن میرے بندے وہ ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. ایک دفعہ گناہ ہو گیا تو پوری زندگی آنکھوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے رو رو کے اس کو یاد کر کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر اس پہ ڈٹ نہیں جاتے ہیں بلکہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں. لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب ذرا سمجھنا نصاب تعلیم کیا ہے ہمارا، سمجھنا قرآن قرآن قرآن. ایک عالم دین ان پہ زیادتی ظلم کیا تو وہ فوت ہوئی ہے جیل میں. طالب علم گئے راولپنڈی کے اور جا کے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت کرے، بول نہیں سکتے. اور اس دن میں نے دیکھا عالم کی فوتگی پہ کہ بدیالی صاحب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رو رہے تھے. اتنے بڑے وہ عالم تھے سید محمد حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ. بول نہیں سکتے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں قرآن 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 قرآن، کہ قرآن کے ساتھ تعلق بنا لو. یہ نصاب تعلیم ہے. میرا خیال ہے سمجھ گیا. یہ حدیث بھی اسی کی تفسیر ہے، فقہ بھی، سب کچھ. نصاب تعلیم سارے بولو کیا ہے؟ قرآن. بلا
کالج کا یہ نصاب ہے، فلاں یونیورسٹی کا اپنی جگہ، وہ بھی ٹھیک، وہ دنیاوی تعلیم۔ اور زمانہ تعلیم کیا ہے، کس زمانے میں ہے؟ وہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان میں قرآن سیکھنا ہے، پڑھنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ یہ سمجھنا، یہ اصطلاح چھوڑ دو، بھٹک جاؤ گے۔ کیا رمضان میں قرآن سننا سنانا ہے، پڑھنا وہ ہے، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، سمجھو قرآن کو سمجھنا ہے تو روز اگر ایک آیت سمجھ لیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ نصاب تعلیم ہے قرآن، زمانہ تعلیم کیا ہے؟ رمضان۔ تو رمضان بہت ضروری ہے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں، آپ سے بھی۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ 4 رکھتے جو منزل پڑی گئی، 4 کا خلاصہ بیان کرو، پھر 4 کا خلاصہ، 4 کا، لیکن ہم کچھ نقل شکل بناتے ہیں، 8 اور 12 کے بعد آپ کو کچھ سنا دیتے ہیں۔ یہ سنانا بھی ضروری ہے، اس لیے زمانہ تعلیم رمضان ہے۔ تیسری چیز ہے طریقہ تعلیم۔ اب طریقہ تعلیم کیا ہے؟ طریقہ تعلیم یہ ہے ختم قرآن، تکمیل قرآن تراویح میں۔ کسی دور میں جب امام پڑھتا تھا تو مقتدی سمجھ رہے ہوتے تھے، جب پورے سال قرآن کا ترجمہ آتا ہو نا تو پھر جب امام پڑھے تو پتہ چلتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ چلو اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم درس میں، کئی چہرے مجھے آج نوجوانوں کے نظر آ رہے ہیں، شاید پھر میں ترسوں گا کہ کہاں ہیں وہ چہرے۔ اس چیز کو سمجھو کہ رات کو پڑھا، دن میں اس کو سمجھو۔ نصاب تعلیم قرآن ہے، زمانہ تعلیم رمضان ہے، طریقہ تعلیم ختم قرآن، تکمیل قرآن ہے رمضان المبارک میں۔ انشاءاللہ کل آگے چلیں گے، 20-21 منٹ درس ہوا کرے گا، اس کے بعد سننا